رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیے، لوگوں کی راحت کا سبب بنیے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کیجیے، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں جو مشترک عادات ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں، آسانیوں کا ماحول فراہم کرتے ہیں، آسانیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، آسانی والے حالات پیدا کرتے ہیں، آسانی والے راستے کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہیں اور ان کو چلا کر خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کو بھی کامیاب کرتے ہیں۔ تسخیر کائنات سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان اس مقام و مرتبہ کے اوپر چلا جائے کہ لوگ سارے اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، بلکہ تسخیر کائنات سے مراد اور تسخیر ذات سے مراد یہ ہے کہ انسان میں وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، انسان میں وہ صلاحیتیں نکھر جائیں، انسان میں وہ اچھائیاں آ جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرنا شروع کر دیں۔ جب لوگ اس کے اوپر اعتبار کریں گے، لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں گے تو پھر اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں وہ آسانی محسوس کریں گے، اور کامیاب لوگ ایک ٹیم بنا کر پھر کامیابی کی منزل کی طرف اپنی راستے کو جلدی طے کر لیتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اعتبار اور اعتماد کا جیتنا۔ یہ جیت لیا تو گویا کہ آپ کے لیے ٹیم بنانا آسان ہو گئی، آپ کے لوگ معاون بننے میں خوشی محسوس کریں گے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ میں جس قدر خوبیاں زیادہ ہوں گی، خامیاں جتنی کم ہوں گی، تو گویا کہ آپ لوگوں کی نظروں میں اس قدر بااعتماد بن جائیں گے۔ اس کے لیے ایک مثال ہے کہ جیسے ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں بینک میں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب بینک میں اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو اس میں کچھ ڈپازٹس کرواتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اس میں بندہ پیسے ڈالتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں ایک بڑی اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے، رقم جمع ہو جاتی ہے، تو پھر جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو نکال کر استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے دوسروں کی نظر میں ایک یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ان کی نظر میں ہمارے اکاؤنٹ کھلا ہو اور ان کی نظر میں ہمارے ڈپازٹس بڑھتے جائیں، ہماری قدر بڑھتی جائے، ہماری اہمیت بڑھتی جائے۔ تو وہ کب بڑھے گی، وہ کب ان کی نظر میں قدر و قیمت بلند ہوگی؟ کہ جب ہم میں خوبیاں زیادہ ہوں گی، جب ہم میں وہ صفات زیادہ ہوں گی کہ دوسرے لوگ ان صفات کی وجہ سے ہمارے ساتھ ملنا، ہمارے سامنے اپنی بات کو بیان کرنا، ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا اور ہمارے ساتھ مل کر منزل کی طرف سفر کرنے میں سہولت محسوس کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے، اس سے اکاؤنٹ یہ نہیں مراد کہ عملی طور پر کوئی پیسے ڈپازٹ ہوں گے، بلکہ یہ ایک تشبیہاتی چیز ہے کہ ان کی ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کی نظر میں ہمارا اکاؤنٹ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، اور وہ بڑھے گا کیسے؟ خوبیوں کی وجہ سے بڑھے گا۔ اب اس ڈپازٹس کو بڑھانے کے لیے انسان میں کچھ صفات ہونی چاہیے، کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں کچھ چیزیں ایسی نمایاں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈپازٹس بڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو ان کے ساتھ مل کر کامیابی کی منزلیں طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز فرد کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف سوچتا ہے، اس کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا ہے، اس کے علم کا حصول کا انداز دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے انسان میں جو جذبات، احساسات، رجحانات، میلانات پیدا ہوتے ہیں
تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے انسان کو وہ یہ بتلائے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے احساسات، جذبات، اس کے رجحانات کو سمجھیں، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو اہمیت دیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کی نظر میں ہماری قدر و قیمت بڑھتی جائے گی، گویا کہ وہ اکاؤنٹ، اس میں ڈپازٹس بڑھتے جائیں گے، اس کی نظر میں مقام و مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کو سمجھا جائے، اس آدمی کی بات کو سنا جائے۔ اور ڈیل کارنیگی بھی کہتا ہے کہ شخصیت کی تعمیر میں یہ بات ضروری ہے کہ اپنی بات سنانے کی بجائے دوسرے کو اس کی بات سنانے کے اوپر تیار کیا جائے کہ وہ اپنی بات سنائے اور ہم اس کی بات کو سنیں۔ جب ہم اس کی بات کو سنیں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی والا معاملہ کریں گے تو ہمارا اس کی نظر میں، اس کے دل و دماغ میں ہمارے ڈپازٹس بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے تو وہ ڈپازٹس کم ہوتے جائیں گے۔ تو فرد کو سمجھنا، اس لیے بعض چیزیں جو ہوتی ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں بہت زیادہ عام ہوں لیکن کسی دوسرے کی زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو ہم اس کے احساسات اور جذبات کو جب قدر دیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کی شخصیت کو ویلیو کریں گے تو اس کی نظر میں ہمارے ڈپازٹس بڑھ جائیں گے۔ فرد کو سمجھیں، یہ پہلی اور بنیادی صفت ہے اس کی نظر میں اپنا اکاؤنٹس بڑھانے کے لیے۔ دوسری خوبیت جزیات کو ترجیح دینا، کہ ہر انسان جو ہے نا معمولی باتوں کے اوپر دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے اور اس کے ساتھ یہ چیز کرے کہ اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کو کوئی کسی مسئلے کا سامنا ہو تو بندہ کوشش کرے کہ اس میں جتنی اس کی معاونت کر سکتا ہے، اس کی اس پریشانی کو دور کرنے میں جتنی اس کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ مدد کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ دیکھ کر اپنے بھائی کو جو ہے نا مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ جب انسان دوسرے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے آتا ہے اور اس کی کوئی خوبی ہو اس کو اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور اس کی کسی اچھائی کو دوستوں کے سامنے اجاگر کر دیتا ہے تو اس کی نظر میں ہمارے ڈپازٹس بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے تو ہمارے ڈپازٹس کم ہو جائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی جزیات کو جو ہے نا ترجیح دی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کو ملتے تھے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، اس وقت تک ہاتھ علیحدہ نہیں کرتے تھے کہ جب تک کہ وہ مصافحہ کرنے والا خود الگ نہ ہو جائے۔ جب کسی کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو ہماتن گوش ہو کر پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات کو سنتے تھے۔ تو یہ خوبی گویا کہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس سے جو ہے نا ہمیں دنیاوی طور پر تو انسان کو کامیابی ملتی ہے، اخروی طور پر بھی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ چھوٹی جزیات کو جو ہے نا ترجیح دینا، اس کے ساتھ وعدے کی پابندی کرنا، یہ ایک بڑی خوبی ہے اور دین اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے اور خاص کر کے ایسی چیز کے متعلق کہ جس سے ہمیں اس سے ضرورت پڑے اور ہماری ضرورت پوری ہوتی ہو، تو جب وہ ہم سے وعدہ کرے گا تو ہمیں ایک امید قائم ہو جائے گی، ہم لوگوں سے ایک توقعات لگا لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ہماری توقع کے اوپر پورا اترے گا، اس نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ افاق کرے گا تو ہماری نظر میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اگر وہ اس کے برخلاف کرے گا، وہ وعدہ توڑ دے گا تو ایک دفعہ تو ہوگا کہ انسان کی نظر میں اس کی قیمت کم ہو جائے گی، گویا کہ وہ ذہن میں ہم جو ڈپازٹس جمع کر رہے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ اور اگر بار بار وہ اسی بات کو دہراتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بالکل صفر کے برابر ہو جائے گی، کہ جو اس نے نیکی کی صورت میں اکاؤنٹ کھلوانا تھا کہ اس کی اپنی قیمت، اس کی اپنی قدر، اس کا اپنا مقام، اس کا اپنا مرتبہ بلند ہو تو وہ کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو لازمی اپنی جو ہے نا زندگی کا جز بنا لینا چاہیے۔ گویا کہ یہ صرف دنیا میں کامیابی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دینی کامیابی کے لیے بھی، اخروی کامیابی کے لیے، دارین کی سعادتوں کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کے ساتھ چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرنا، کہ انسان جس جگہ، جس تنظیم، جس مقام یا جس ادارے میں کام کر رہا ہے تو وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جب ہر ایک کی ذمہ داری دوسرے سے مختلف ہے
تو وہ کامیابی تب ہی حاصل کریں گے کہ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، ہر فرد اپنی کام کو نپٹائے گا، ہر فرد جو اس کے متعلق اس کے فرائض ہیں ان کو ادا کرے گا۔ گویا کہ ہر فرد کو اس متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ میرے یہ فرائض ہیں اور میں نے ان کو پورا کرنا ہے۔ تو آج مسائل پیدا کب ہوتے ہیں، معاشرہ ٹوٹتا کب ہے، افراد ناکام کب ہوتے ہیں، تنظیموں اور کمپنیوں میں جو ہے نا زوال کب آتا ہے، کہ جب وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ تو حقوق مل جائیں، لیکن فرض کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اگر اقوام میں بھی یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر فرد اپنی جگہ کے اوپر ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کر دے، تو وہ کامیابی کی منازل کو طے کرے گا۔ اس کے جو ڈپازٹس ہوں گے دوسرے کی نظر میں وہ بڑھتے جائیں گے، اور اگر وہ کام چوری کرے گا، اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، اگر وہ تندہی سے کام نہیں کرے گا، اگر وہ وقت کی قدر نہیں کرے گا، وہ وقت کے اوپر اپنے کام کو سر انجام نہیں دے گا، تو کیا ہوگا؟ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کی قیمت قدر کم ہوتی جائے گی۔ گویا کہ ہم نے وہ جو اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تو وہ اس کا حجم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو ان میں یہ چیز اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کبھی بھی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالتے، بلکہ وہ کامیابی کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور کوئی ناکامی ہو جائے تو اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں اور ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ امانت کی پاسداری، یہ بہت لازمی جز ہے، ابتدا سے لے کر ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس طرح دو چار یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان میں اگر یہ خوبی نہ ہو اور راست بازی نہ ہو، اس کے طرز عمل میں، اس کے کردار میں، اس کے گفتار میں، اس کے عمل میں، اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، تو وہ جتنی بھی ترقی کر لے، وہ جس مقام کے اوپر پہنچ جائے، لوگ اس کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے، لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کا عمل اس کے بات کے برخلاف ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو لازمی جز سمجھا جائے، اور قرآن نے بھی کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی ہے اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ امانت داری اور دیانت داری یہ ان میں لازمی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ لازمی انسان میں خوبی ہونی چاہیے کہ اس کا قول و فعل اس میں کسی طرح کا تضاد نہ ہو، اور پھر دوسروں کی نظر میں اپنے ڈپازٹس کو بڑھانے کے لیے، اس اکاؤنٹ کو بڑا کرنے کے لیے ایک جو لازمی خوبی ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس سے کبھی خطا سرزد نہ ہوتی ہو، ہر انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان سے عمدن جان بوجھ کر وہ غلطی کرتا ہے، بعض دفعہ اس سے ساون غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی کرنا نہیں چاہتا لیکن اس سے ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان غلطی کر کے اس سے سیکھتا ہے۔ غلطی کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا مصر ہو جانا، یہ سخت نقصان دہ چیز ہے۔ قرآن کے اندر، دینی تعلیم کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ ان سے ایک لغزش ہو گئی، بس ساون ان سے خطا ہو گئی، لیکن انہوں نے فوراً اس کا اعتراف کیا، معافی چاہی، رب نے معاف کر دیا۔ جبکہ شیطان نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں دلیلیں دینا شروع کر دی، وہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جب بھی وہ غلطی کرتے ہیں تو ان میں یہ خود اعتمادی ہوتی ہے، ان میں اپنی ذات میں اس قدر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی ذات جو ان کا من ہوتا ہے اس میں اتنی تطہیر ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور صرف غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر وہ معافی بھی مانگتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ یہ وہ ڈپازٹس ہیں کہ جب کسی انسان میں آ جائے، اس سے اس کا اکاؤنٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ لوگ اس کے اوپر اعتبار اور اعتماد کر کے اس کی جماعت میں آنا، اس کی ٹیم میں آنا، اس کمپنی کا حصہ بننا، ان افراد کے ساتھ تنظیم کی صورت میں کام کرنا، وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔